السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا موضوع سلسلہ ایک چل رہا ہے اسٹریس مینجمنٹ پر۔ تو اسٹریس مینجمنٹ پہ آج ہم آپ کو بہت اہم گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ اسٹریس دباؤ کا سمٹمز کیا ہوتے ہیں جب انسان پہ مسلسل دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور مسلسل کام کی وجہ سے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جس کا میں نے ذکر کیا پچھلی ویڈیو میں۔ تو پھر اس کے سمٹمز کیا مرتب ہوتے ہیں، کیا اس کی علامات ہوتی ہیں، اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس طرح کی، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ اچھا، تو جناب، سمٹمس جو ہوتے ہیں کسی بھی دباؤ کی وجہ سے، کسی بھی مسلسل کسی پریشر کی وجہ سے جو ہوتا ہے، اس میں دراصل ایک تو یہ کہ نروس ڈاؤن ہوتا ہے انسان کا، جو نا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ذہنی دباؤ کا انسان شکار رہتا ہے مسلسل کام کی وجہ سے، مسلسل جو ہے نا کسی بھی ذہنی پریشانی کی وجہ سے یا کسی بھی مختلف پریشانیوں کے مجموعی نتیجے میں وہ ایک اس کا نروس جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوور آل جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی نرونیس ہوتا ہے وہ، اور اپنی نفسیاتی طور پہ وہ ایک عجیب سی کیفیات کا شکار، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہائی ایراؤزل، یعنی یہ ہے کہ وہ اس کے جو ہے یعنی جسے کہنا چاہیے، اس کے اندر اشتعال بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر پریشانی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے طبیعت میں ایک انتشار اور مشتعل والی طبیعت ہونے لگتی ہے کہ پھر وہ عجیب سی، مطلب بس وہ بیزاری سی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل دباؤ کی وجہ سے یہ چیزیں مرتب ہیڈ ایک اس کا ہوتا ہے، اس کے بیکیج بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے سر میں درد رہتا ہے، اس کے پیچھے بھی، اس کے سر پہ بھی درد، پیچھے کے بیک سائڈ پہ بھی، اعصاب پہ بھی درد ہونے لگتا ہے اس کے۔ یہ کیونکہ انسان کے اوپر جب مسلسل دباؤ رہتا ہے اور اس کو مینیج نہیں کر پاتا، اسٹریس مینجمنٹ کی اس کو ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر تھروٹ انفیکشنز کا بھی شکار ہوتا ہے وہ، اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے اس کے گلا خراب ہونے لگتا ہے، ایسیڈیٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایسیڈیٹی سے بھی اس کے گلا خراب ہوتا ہے، اور اوور آل جو ہے نا اس کی کیفیت جو ہے نا وہ پیٹ خراب ہونا اور اسٹمک کا پرابلم آنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کے اندر یعنی ایگریسو وہ طبیعت ہو جاتی ہے، ایگریسونیس جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے، اور وہ بس لڑائی جھگڑے کرنا اور جارحانہ انداز، غصہ زیادہ کرنا، دھتکارنا لوگوں کو، گالا گلوچ ہوتا رہنا، انسانوں کے جو انٹر پرسنل اسکلز اس کے جو ہے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے اس دباؤ کو مینیج نہیں کیا ہوتا، اس دباؤ کو مینیج نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کے متلی کا وہ شکار ہوتا ہے، نوزے اس کے، یعنی یہ چونکہ انسان کی ایسیڈیٹی دباؤ کی وجہ سے اس کی ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، پیٹ پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جو کہ مسلسل دباؤ کو مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کا ایک اور عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اسموکنگ بڑھ جاتی ہے ان کی، یعنی سگریٹ زیادہ پینا، بار بار پینا، تاکہ اس کو جو ہے نا وہ اس ڈپریشن کی طرف لے کے نہ جائے، گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، انزائٹی وغیرہ کی وجہ سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، سلیپنگ اس کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، اس کا سونا، سوتا ہے تو نیند پوری نہیں آتی ہے، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اس کی، کیونکہ اس میں ذہنی دباؤ ہے نا، وہ پھر وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہا ہو۔ پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، وہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، وہ شوگر کے مریض بن جائیں، یہ سارے عوامل اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے اس کو اپنے کام کے دباؤ کو، اپنے معاملات کو، اس کو مینیج نہیں کیا، اسٹریس مینجمنٹ کی اس کو ٹریننگ نہیں تھی۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے نا وہ کانفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی جو ہے آپ انٹرپرسنل اسکلز اس کے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، انٹریکشنز کے خراب ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ یعنی یہ کہ اس سے اس کے جھگڑے، اس کے دفتر میں جھگڑے، اس کے باس سے جھگڑے، اس کے اسٹاف سے جھگڑے، یا گھر کے اندر جھگڑے، یہ ساری چیزیں، دوستوں سے جھگڑے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑھ رہے ہوتے ہیں، تنازعات بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب غصے سے انسان بات کرے گا۔ دوسری چیز مختصر یہ ہے کہ جب ایٹیٹیوڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کامیاب کرتی ہے، اور ایٹیٹیوڈ ہی انسان کو تباہ کرتی ہے۔ کسی نے کتاب لکھی تھی کہ انسان کے ترقی کا، کامیابی کا دار و مدار اس کے ایٹیٹیوڈ پر ہوتا ہے۔ 95% اس کتاب میں ہے، امریکہ میں کتاب لکھی گئی ہے،
اور بہت اچھا رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ 95% جو ہے انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، برتاؤ ہے، اس کا مزاج ہے دراصل جو کہ انسان کو ترقی دیتا ہے، اور اسی مزاج کی خرابی کی وجہ سے لوگ مار کھاتے ہیں اور معزول ہو جاتے ہیں، جابیں چھوڑ جاتی ہیں، اور اسی مزاج کی وجہ سے لوگ جو ہے آگے بڑھتے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ ہزاروں روپے ان کو ملتے ہیں جو لوگوں کو چلا نہیں پاتے ہیں، بس چھوٹی سی جاب کر لیتے ہیں ایسی، اور لاکھوں کی سیلری ان کو ملتی ہے جو لوگوں کو چلا لیتے ہیں اور اچھی پرفارمنس دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا وہ لوگ چلا سکتے ہیں زیادہ لوگوں کو جو مزاج کے اچھے ہوتے ہیں، جن کا مزاج اچھا ہوتا ہے۔ جن کا مزاج اچھا نہ ہو تو لوگ اس کے اندر کہاں چلیں گے، وہ ناکام انسان ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے۔ لہذا یہ سارے اثرات اس کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ دفتر کے دباؤ، کام کے دباؤ، مستقل کے دباؤ کی وجہ سے وہ اس کو مینیج نہیں کرتا، جس سے اس کی فنکشنز خراب ہوتے ہیں، اس کی ایفیکٹونیس پہ اثر پڑتا ہے، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کارکردگی کی وجہ بہت بڑی میں نے بتایا کہ اس کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے، اس مزاج کی وجہ سے وہ مار کھا جاتا ہے، اور آخر میں الرجیز ہوتی ہیں، الرجیز یعنی پیدا ہوتی ہیں، اس کی ذہنی الرجیز پیدا ہوتی ہیں، اس کے جسم میں الرجیز پیدا ہوتے ہیں، پیٹ میں الرجیز پیدا ہوتی ہیں، تو مختلف جو ہے نا وہ الرجیز کا شکار ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس چیز کو۔ تو دوستوں ساتھ رہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید بتائیں گے۔ آج ہم نے سمپٹمز کی بات کی۔ آج کی ویڈیو میں میں کوشش کرتا ہوں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں، مختلف ٹکڑوں میں آپ سے بات رکھوں تاکہ جو ہے نا آپ کو وقت کے لحاظ سے اس کو مینیج کر سکیں سننے کو۔ انتہا افضل وداع، اللہ حافظ۔